آیات میں رب العالمین نے پہلے تنبیہ فرمائی کہ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات نہیں سمجھتے، ایمان نہیں لیا کر آتے، بات کو نہیں تسلیم کرتے، تو پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ اور جب یہ دھوکے والی آنکھ بند ہوگی، آخرت کے مراحل شروع ہوں گے، پھر ان کو پتہ لگ جائے گا۔ پھر رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ قرآن مجید ہے، تو اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم نے نازل کیا ہے، آپ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا ہے، جو اس سے فائدہ اٹھائے گا اسی کی ذات کو فائدہ ہوگا۔ اب میرے اللہ ایک اور نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ ہی قبض یعنی معطل کرتا ہے ان کی جانوں کو ان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامها، اور ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت۔ یعنی جب انسان کی زندگی کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، جتنے سانس اللہ نے دیے تھے وہ پورے کر لیے، جتنا رزق اللہ نے مقدر میں رکھا تھا وہ پورا کھا لیا، جتنا پانی اللہ نے مقدر میں رکھا تھا وہ پی لیا، تو پھر انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ پھر انسان دیکھنے سے بھی عاجز آ جاتا ہے، بولنے سے بھی عاجز، پکڑنے سے بھی عاجز، چلنے پھرنے سے عاجز، محتاج بن جاتا ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے حواس سلب کر لیے جاتے ہیں، مکمل طور پر نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النوم کا اخت الموت، کہ یہ جو نیند ہے نا، نیند یہ موت کی چھوٹی بہن ہے۔ اس وجہ سے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی کہ سوتے وقت بھی اللہ کا نام لے لو، اللہم بسمک اموت و احیا، اور جب اٹھو تو اس وقت بھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا بعد مرنے کے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہم سب کا اللہ کی طرف جمع ہونا ہے۔ تو میرے دوستو دیکھیے، نیند کے اندر حواس کیا ہو گئے؟ سلب ہو گئے۔ اب میرے اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو لوٹا دیتے ہیں، دوبارہ انسان کھڑا ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے موت کا فیصلہ ہو گیا اس کو اس کے حواس لوٹائے نہیں جاتے۔ تو میرے دوستو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا یہ شکر ہے کہ تو نے مجھے دوبارہ زندگی دے دی، اللہ اس پر بھی خوش ہو جاتے ہیں، اللہ اس پر بھی اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں نعمت کو بڑھا دوں گا۔ اب میرے اللہ کی کرم نوازیاں دیکھیے، میرے اللہ کا نوازنے کا انداز دیکھیے۔ نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ یہ نیند کی نعمت ان سے پوچھئے جن کو نیند آتی نہیں ہے۔ دنیا کے بہترین بیڈ روم موجود ہیں، دنیا کے بہترین پلنگ موجود ہیں، دنیا کی ہر آسائش موجود ہے، گرمیوں کے لیے اے سی موجود ہیں اور سردیوں کے لیے ہیٹر موجود ہیں، لیکن پھر بھی نیند نہیں آتی۔ دوسری طرف میں اور آپ ہم جیسے فقیر ہیں کہ زمین پر بھی سر رکھا تو نیند آ گئی۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، میرے اللہ فرماتے ہیں یہ نیند
میں نے تمہارے لیے راحت کا سبب بنائی ہے۔ تو میرے دوستو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ تب ہمیں ہوگا جب ہمیں کوئی ایسا آدمی ملے جس کو نیند آتی نہیں ہے، گولیاں کئی کھاتا ہے پھر بھی نیند نہیں آتی۔ تو میرے دوستو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میرے اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، واللتی لم تمت فی منامہا، کہ نیند میں ہم نے حواس سلب تو کیے لیکن مکمل طور پر نہیں، کچھ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آدھے حواس سلب ہو جاتے ہیں نیند میں، آدھے حواس باقی رہ جاتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے نبض چلتی رہتی ہے، انسان کے ہاضمے کا نظام برقرار رہتا ہے، دل کا دھڑکنا قائم رہتا ہے، خون کی گردش قائم رہتی ہے، اور چلنا پھرنا ختم ہو جاتا ہے، بولنا ختم ہو جاتا ہے، اٹھ کر کہیں جانا یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے اللہ ہمیں نیند کے اندر بھی موت کا نمونہ روزانہ دکھا دیتے ہیں کہ اے میرے بندے ایک دن تجھ پر آئے گا کہ میں یہ تھوڑے سے حواس جو باقی بچے ہیں، تیری یہ نبض کا دھڑکنا، یہ نبض کا حرکت کرنا، یہ بھی میں چھین لوں گا، تیرے نظام ہضم کا کام کرنا یہ بھی میں چھین لوں گا، تیرے جسم کے اندر خون کا دوڑنا یہ بھی میں چھین لوں گا۔ اے میرے بندے جب میں نے تھوڑے چھینے سارے بھی چھین لوں گا، تو مجھے پہچان لے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، میرے اللہ فرماتے ہیں جس کے لیے اللہ کا موت کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ اس کے حواس کو پھر روک لیتے ہیں، یعنی جو آدھے سلب کیے تھے باقی آدھے بھی اللہ سلب کر لیتے ہیں، باقی آدھے بھی اللہ روک لیتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور جن کی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا ان کو ان کے حواس لوٹا دیے جاتے ہیں۔ کب تک؟ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ، مقرر وقت تک، ہمیشہ کے لیے ان کو بھی نہیں ملے، ہمیشہ کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی یہی کھٹکا لگا رہے، یہی ڈر لگا رہے، یہی بات ذہن میں سما جائے کہ یہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے نعمت نہیں دی، ایک دن آئے گا اللہ یہ نعمت چھین لیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جاؤں گا، ایک ایک نعمت کا اللہ کو حساب دوں گا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، میرے اللہ نے اس ایک جملے کے اندر بہت بڑی ہمیں دعوت فکر دی ہے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے کے عادی ہیں دلائل موجود ہیں۔ اے میرے بندے ذرا سوچ، وفی انفسکم افلا تبصرون، اے میرے بندے اپنے من میں جھانک، تجھے رب کا نظام سمجھ آئے گا، رب کی قدرت سمجھ میں آئے گی، رب کا واحد ہونا سمجھ میں آئے گا، رب کا نظام چلانے کا انداز تجھے سمجھ میں آئے گا کہ رب کی طاقت کتنی بڑی ہے، اور اس کے مقابلے میں اے میرے بندے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو آج کل تو جیسے اچانک موتوں کا مسائل پتہ ہی نہیں لگتا، کیا سے کیا ہو جاتا ہے، انسان سوچتا ہے میں یہ ہوں میں یہ ہوں، موت کا فرشتہ کھڑا مسکرا رہا ہوتا ہے کہ تو پلاننگ کر رہا ہے، تو پروگرام ترتیب دے رہا ہے 2 سال کے، میرے پاس تیری موت کے آرڈر 20 منٹ بعد کے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ اللہ نے زندگی دی ہے، ایک مرتبہ دی ہے، دوبارہ یہ زندگی نہیں ملے گی، اور میرے اللہ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ میرے بندے اس نظام کے اندر غور کر کے اللہ کو پہچان لے، اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اللہ کا قرب حاصل کر لے، اللہ سے تعلق بنا لے۔ تو میرے دوستو آج جمعے کا بابرکت دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی اہتمام فرماتے، سورۃ کہف کے پڑھنے کا اہتمام۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورۃ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھ لے اس سے لے کر آسمان تک اللہ ایک نور قائم کر دیتے ہیں جو اگلے جمعے تک اگلی سورۃ کہف پڑھنے تک قائم رہتا ہے۔ درود پاک کا اہتمام، درود پاک ویسے تو روزانہ ہی پڑھنا، لیکن
جمعہ رات اور جمعے کو خصوصی اہتمام سے پڑھنا، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ان دنوں میں زمین میں پھیل جاتے ہیں اتنے اتنے فاصلے پر کہ ایک دوسرے کی آواز سن سکیں۔ جیسے ہی کوئی پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب پڑھ لیجیے، جیسے ہی ہم نے یہ درود پاک پڑھا، یہاں پر جو موجود فرشتہ ہے اس نے اگلے کو آواز دی کہ فلاں ابن فلاں فلاں مقام پر فلاں وقت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا ہدیہ پیش کر رہا ہے۔ وہ اگلے کو آواز دے گا، وہ اگلے کو چند لمحوں میں میرا اور آپ کا درود پاک میرے نبی کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ میرے دوستو، میرے نبی خوش ہوں گے، اللہ خوش ہو جائے گا۔ تو آئیے آج یہ عزم کریں، آج یہ نیت کریں کہ سورۃ الکہف بھی پڑھیں گے۔ اور میرے دوستو، ایک اور آسان حل بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، قرآن مجید نہیں پڑھا، وہ پہلا رکوع اور آخری رکوع پڑھ لیں، پوری سورت پڑھنے کا اللہ ثواب دے دے گا۔ دیکھیے اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، کتنی راحتیں پیدا کی ہیں، تب اب بھی ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو بتائیے اس میں کس کا نقصان ہوگا۔ تو درود پاک کا اہتمام، جمعے کی خصوصی تیاری کا اہتمام، اور کپڑوں میں سے عمدہ کپڑے پہننے کا اہتمام، خوشبو لگانے کا اہتمام، مسواک کرنے کا اہتمام، یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر معمولی نظر آنے والی سنتیں ہیں، لیکن اس پر جو اللہ عطا فرمائیں گے انسان کہے گا کہ ہائے کاش میرا کوئی بھی جمعہ اس کے بغیر نہ گزرتا۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا، اللہ ہم سب کو فکر و عمل کی دولت سے نوازے۔